أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھیں. قرآن کریم کا نواں سورہ، سورہ مبارکہ توبہ، اس کی یہ 33ویں آیت کہ جس میں اسلام کی عالمگیری کا اعلان کیا جا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین پوری دنیا پر اور تمام ادیان پر غالب آ سکے. ولو کرہ المشرکون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. دو باتیں ہیں جن کی طرف ابتدا میں توجہ آپ کی چاہیے. پہلی بات جو آیت کے اندر واضح ہوئی وہ دین کا مزاج اور اسلام کی طاقت بتائی گئی کہ اسلام کی طاقت کیا ہے. وہ اللہ جس نے رسول بھیجا ہدایت دے کر، نور دے کر، روشنی دے کر، اور دین حق یعنی سچا دین دے کر. اس دین کی خصوصیت آگے دو جگہ بیان کر دی گئی. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام ادیان پر غالب آ کے رہے گا. یعنی یہ ایک عالمگیر دین ہے. اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کی قوت یہ ہے کہ یہ تمام دینوں پہ غالب آئے گا. ایک خصوصیت ہوئی تمام دینوں پہ غالب آئے گا. دوسری خصوصیت مشرکین کو برا لگے گا. مشرکین کو برا لگے گا، غالب آئے گا، اس لیے کہ سچا دین ہے اور ہدایت ہے. اب عزیزو، اگر آپ ذرا سا غور کریں تو واقعی طور پر 7 ہجری میں اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور باوجود مخالفتوں کے کتنی مخالفتیں ہوئیں، کتنی بددعائیں ہوئیں، کتنی سازشیں ہوئیں، کتنا زور حکومتوں نے صرف کر لیا، کتنے ظلم پیغمبر کے اوپر ہوئے. وطن چھڑایا گیا، کانٹے بچھائے گئے، زخمی کیا گیا، طائف کے سفر میں لہو لہان کیا گیا، قتل کی سازش بنائی گئی. لیکن اس کے باوجود دین غالب آ کے رہا اور دین کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکا. نہ صرف غالب آیا بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر، بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، یہ دین عرب کی سرحدوں سے نکلا اور فلسطین اور شام اور ایران سب میں غلبہ حاصل کرتا چلا گیا.
میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جسے ذہن میں رکھیے گا کہ باوجود اس کے کہ ملوکیتوں نے اس کا چہرہ بگاڑا، باوجود اس کے کہ اس کے چہرے کو بڑا مسخ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی طاقت بڑھتی رہی، اس کا زور بڑھتا رہا، اور 1000 سال تک اسلام کا سورج، اسلام کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر چمکتا رہا۔ دنیا دیکھتی رہی، سازشیں ہوتی رہیں، لیکن اسلام غالب رہا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا اسے ہم چھوڑتے ہیں۔ ہم آج کی بات کرتے ہیں 21 سینچری کی، کہ 21 سینچری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دین جو 1400 برس پہلے غالب آیا تھا، اور جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ساری سازشوں کے باوجود بھی 1000 سال تک اپنا زور بڑھاتا رہا، آج وہ دین ہمیں کمزور نظر آتا ہے۔ بظاہر اگر دیکھیں تو کمزور نظر آتا ہے وہ دین کمزور کیوں ہے؟ جبکہ دین کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ 2 باتیں ہوں گی جہاں پہ اسلام ہوگا، ایک تو یہ غالب آ کے رہے گا، اس کی پہلی خصوصیت، اور دوسرے مشرکوں کو برا لگے گا۔ تو آج کی تاریخ میں اگر آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں تو اسلام کا سب سے بڑا مرکز کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ تمام عالم اسلام سے سوال کریں کہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز کیا ہے، تو کہیں گے کہ صاحب سعودی عرب ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا گھر ہے، رسول کا روضہ ہے۔ یقیناً چلیے مانے لیتے ہیں، تو اگر وہ سب سے بڑا مرکز ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ یہ دونوں خصوصیات ہونی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، وہاں پر یہ دونوں خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہو کہ دین غالب آ کے رہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مشرکوں کو برا لگے۔ کیا مشرکوں کو برا لگ رہا ہے؟ کیا مشرکوں کو برا لگ رہا ہے؟ بھائی مشرکوں کو تو برا لگ نہیں رہا، مرکز وہی ہے، غالب وہ آ نہیں سکا وہاں پر۔ آپ ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو آپ کو اسلام کی مخالفت نظر آئے گی وہ وہیں نظر آئے گی۔ میں نے ذرا کھل کے بات کہہ دی، لیکن میں کہنے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ عالم اسلام کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ جب بات آتی ہے کہ اسلام کا مرکز کون سا ہے تو نگاہیں وہیں جا کے ٹھہرتی ہیں۔ جب وہاں جا کے ٹھہرتی ہیں تو یہ دونوں خصوصیات نظر نہیں آتی۔ تو خصوصیات نظر نہیں آ رہی تو اس کا سبب کیا ہے، یہ ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ دیکھیے یہ لائٹ یہاں پر جل رہی ہے، ایک ٹیوب ادھر بہت سارے بلب روشن ہیں، ان میں سے ایک بلب کے اندر روشنی نہ آئے، آپ نے سوئچ آن کیا تو سوئچ کا آن کرنا اور روشنی کا دینا، روشنی کا آنا، یہ بالکل ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے سوئچ آن کیا، باقی بلب جل گئے اور ایک نہیں جل رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے رشتہ ٹوٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اگر کنیکشن صحیح ہوتا تو تاثیر نظر آنی چاہیے تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دین کے اندر تاثیر یہ ہے کہ صدی کوئی سی بھی ہو، ہم بات کریں گے 21ویں صدی کی، 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ 21ویں صدی کے اندر آج ہم موجود ہیں اور ہر طرف سے دنیا کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اب کیا کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، پہلے جلدی سے میں آپ کی خدمت میں وہ انالیسس کرتا ہوں 4-5 جملوں کے اندر یا 4-5 منٹ کے اندر۔ دیکھیے ایک گروہ وہ ہے جو ہمیں دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ کتنے نادان لوگ ہیں، یہ کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں کہ 7 سینچری کے اندر اسلام آیا تھا اور ایک ضعیف انسان نے، ایک یتیم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ 7 سینچری میں جو کتاب نازل ہوئی تھی یا جو کتاب پیش کی گئی تھی آج تک اسی کتاب کی پیروی کر رہے ہیں۔ دنیا اسپیس میں پہنچ گئی، لوگوں نے ستاروں پر کمندیں ڈال لیں اور یہ آج تک وہی سے چپکے ہوئے ہیں۔ یہ آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کتاب کامیابی عطا کرے گی، اسی کے ذریعے سے انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں کہ جسے 90% یہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔
ترجمہ دیکھتے ہیں تو اتنے سارے ترجمے موجود ہیں کہ ایک کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اور تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے اور کبھی اس کے پیچھے، مگر اس کے باوجود کہتے یہی ہیں کہ کامیابی اسی کتاب میں ہے۔ یہ کتنے نادان ہیں، یہ کتنے بھولے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے بارے میں آج 21ویں صدی میں قائم ہے۔ ایک دوسرا نظریہ، انہوں نے کہا یہ لوگ، ان کی وجہ سے تو ساری دنیا میں بدامنی ہے، اس لیے کہ یہ ظالم اور سفاک قسم کے لوگ ہیں، خون بہانا، تشدد کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ ان کا شوق ہے، یہ ان کا کھیل ہے۔ اور عالمی میڈیا نے وہ جملہ سیکھ لیا ہے اور بہت زیادہ اس کو دہرایا جاتا ہے کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم۔ تو انہوں نے کہا یہ تو دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، ان سے ذرا دور رہنا، ان سے فاصلہ بنا کے رکھنا، ان کے قریب نہیں جانا۔ اب تیسرا نظریہ آیا سامنے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر جتنی رشوتیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہیں، وہ سب ان کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ یہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ایمانداری انہیں آتی نہیں ہے، یہ اپنا کام دوسرے طریقے سے نکلوا لیتے ہیں۔ اور یہ باتیں میں ایسے نہیں عرض کر رہا، 2008 میں UN نے جو اسٹیٹسٹکس جاری کی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی 20 موسٹ کرپٹ کنٹریز، اس کے اندر جو شروع کے 8 نام ہیں وہ ماشاءاللہ مسلم ممالک کے ہیں۔ کہنے لگے یہ لوگ ساری بدعنوانی، ساری رشوت، ساری کرپشن، سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے، برائب اور کرپشن کی جڑ ہیں یہ لوگ۔ تو ایک وہ کہہ رہا ہے کہ 7 سینچری کا پیروی کرنے والے مظلوم، محروم، نادان لوگ۔ دوسرا وہ گروپ ہے، آرگنائزیشنس ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جڑ ہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری بدعنوانی اور بد اخلاقی ان کی وجہ سے ہے۔ چوتھے وہ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت چالاک لوگ ہیں، ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے، ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے، یہ اس پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ایک دن ہم غالب آ کے رہیں گے اور ہمارا اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ اور ان کے قرآن کے اندر واضح طور پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور یہ بات موجود ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان سے کہ جو لوگ زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم انہی کو اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ تو ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے، یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے کہ یہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول دنیا کا اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ اگر دیکھیں تو جتنے جنگی قیدی اریسٹ ہوئے، ان سے پہلا سوال یہی کیا جاتا تھا اور بہت ٹارچر کیا گیا اس کے اوپر کہ یہ بتاؤ کہ وہ مہدی نام کا شخص جو ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اسے تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اور کر رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے متعلق دنیا کے نظریات۔ اب ذرا سا اندر آ جائیے۔ ایک یہ تو باہر والے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک ہمیں جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آئینے میں، تو ہم دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لٹ گئے، مر گئے، سب نے ہمیں لوٹ لیا، ہم پسے ہوئے، سب ہمارے دشمن، یہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے، ہم تو یہ تھے، ہم تو وہ تھے، ہم کیا کریں؟ یعنی عجیب، اگر میں پورے اس نقشے کو آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے پیش کرنا چاہوں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک ضعیف انسان ایک غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ لوگوں سے چلا کے یہ کہہ رہا ہو کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ اس غار کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اس کے اندر کوہ نور ہیرا ہے، اس کے اندر بیش قیمتی خزانہ ہے، اور میں اس کا وارث اور مالک ہوں۔ مجھے پہچانتے نہیں ہو تم، ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں، میرے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ میں ہوں کون۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میں نے 2 دن سے کھایا نہیں، کوئی مجھے کچھ کھلا دو، اور میں بیمار ہوں، ذرا میرا کوئی علاج کرا دو، اور میرے بدن پہ لباس نہیں ہے، ذرا مجھے کوئی لباس دے دو۔ ارے بھائی جب اتنا بڑا خزانہ تمہارے پاس موجود ہے تو پھر یہ ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو دنیا کے سامنے؟ یہ اصل میں 21ویں صدی میں مسلمان کی حالت ہے۔ ملت اسلامیہ انہی حالات سے گزر رہی ہے کہ جب دعوے ہوں گے تو بڑے بڑے کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم سے نہ ٹکرانا، ہو ہمارا علم اور ہمارا خزانہ اور ہماری تاریخ اور ہمارا ورثہ، اور عالم کیا ہے؟
امریکہ تو مدد کر دے، اسرائیل تو مدد کر دے، لوگوں تم مدد کر دو، ہم بھوکے مر رہے ہیں ہماری مدد کرو، ہمیں نکالا جا رہا ہے ہمارے ملکوں سے، ہمیں کوئی سہارا دو، کوئی اپنے یہاں بسا لو ہمیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو آج چل رہی ہیں. اور ایک عام مسلم نوجوان، اب بس متوجہ، میں پڑھ چکا جو تمہید پڑھنی تھی، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تو آپ کو ذہن میں قریب لے آؤں. ایک عام مسلم نوجوان پریشان ہے، بہت پریشان، بڑا کنفیوز، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا ہمارے لیڈر جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا قرآن جو ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین کمیونٹی ہو، بہترین امت ہو. تو جو قرآن ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا جو دنیا کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، یا جو بزرگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا یہ جو دعویٰ ہمارے علماء کر رہے ہیں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غلبہ حاصل ہو کے رہے گا اور اسلام کی حکومت ہوگی یہ صحیح ہے. وہ پریشان ہے بیچارہ کہ صحیح کیا ہے. اس دور سے آج کی امت گزر رہی ہے اور ہمارے پاس مصروف زندگی میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر غور کر لیں کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین غالب آ کے رہے گا اور مشرکوں کو برا لگے گا تو پھر پریشانی کیا ہے. ہم کیوں وہ تلاش نہیں کرتے چیز کہ جس کی وجہ سے دین غالب نہیں آ پا رہا. دوسروں پر تو بعد میں آئے گا، غالب آئے گا، میری اپنی شخصیت پر ہی غالب نہیں آ رہا. شخصیت پہ اس لیے غالب نہیں آ رہا، میں ایک سبب بیان کرتا ہوں پھر اگلا اگر موقع ہوا تو عرض کر دوں گا. غالب اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے اتنا اسلام چاہیے جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں. پورا مجھے چاہیے نہیں، پورا مل جائے تو وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. پورا اسلام لے لوں گا تو پریشانی یہ ہو جائے گی کہ پھر ہر لمحے کو زندگی کے مطابق اسلام بنانا پڑے گا. تو چلو ایسا کر لو، دل کو بہلا لیتے ہیں، نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اسی کا نام اسلام ہے، روزے رکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ اسی کا نام اسلام ہے. بس سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں دنیا سے کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے دل کو بھی خوش کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پورا عزیزو کیا یہ کیسی بات ہے؟ کیا کوئی گوشت کی دکان پر کھڑا ہو کر گوشت خرید رہا ہے کہ 2 بوٹی یہاں سے دے دو اور 2 یہاں سے دے دو اور 2 یہاں سے دے دو؟ حالت ہماری یہی ہے کہ جتنا اسلام دنیا کے راستے میں نہ آئے اتنا ہمیں قبول ہے، لیکن جب دنیا کے راستے میں دین آنے لگے تو اب چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کمپرومائز کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اللہ کو یاد کر تو لیتے ہیں. بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں صرف، اور اگر یہی ایک جملہ آپ تک پہنچ گیا تو تقریر میری مکمل ہو گئی اور شاید اس سے آگے بڑھنے کی مجھے ضرورت نہ ہو. اور اسے یاد رکھیے گا، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر ذہن میں رہے گا تو آپ کے لیے بھی نجات کا ضامن ہو جائے گا اور میرے لیے بھی نجات کا باعث ہوگا کہ ہم نے غلط انٹرپریٹیشن کر لیا اور ہم سمجھ نہیں پائے اب تک کہ اسلام ہے کیا. اسلام، جملہ کہہ رہا ہوں ذہن میں محفوظ کیجئے، اسلام اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے. جتنا آپ اس پہ توجہ کرتے چلے جائیں گے، اللہ کو یاد کرنے کا نام اسلام نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جب مصلی پہ آ گئے اور حاضری دے دی اور تکبیر کہہ دی تو اس کے بعد سمجھے کہ اسلام کا حق ادا ہو گیا. نہیں، ہر لمحہ اپنی زندگی کو اللہ کے سائے میں لے آئے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اگر میں آج دائرے بنانے شروع کروں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کون کون سے مسلمان یہاں پر موجود ہیں، کسی کے اوپر چھینٹا کشی نہیں ہے، اپنا تجزیہ ہے اپنی ملت کا. ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملت کے بارے میں غور کرے اور امت کے بارے میں ہم کلمہ گو یہ غور کر کے دیکھیں کہ امت کہاں پر ہے اور امت کو کہاں ہونا چاہیے تھا. یہ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو ہے مگر شعوری طور پہ کلمہ نہیں پڑھا ہے. کاش کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے مل کے کلمے کا شعور جسے عطا ہو جائے پھر اس کے بعد ایک لمحہ بھی اس کا اس دائرے سے باہر ہے. کیا مسئلہ؟ اگر آپ دیکھنا شروع کریں، دیکھیے ایک یہ انر سرکل ہے بالکل، پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ سرکل، تھرڈ سرکل، فورتھ سرکل. یہ ذرا سا تصور کر لیں آپ میرے ساتھ.
وہ جو باہر والا سرکل ہے نا، بالکل آؤٹر سرکل، اس کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ سب مسلمان ہیں. سب سے باہر والے سرکل پہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ سب مسلمان ہیں. آپ ان سے پوچھیں آپ مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ. کیوں مسلمان ہیں؟ کہا ابا مسلمان ہیں اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم کہ ان کا نام مسلمانوں والا ہے اور یہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے. اس کے آگے نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی نہ ہم نے انہیں بتانے کی کوشش کی. سب سے بڑی پریشانی ہے بھائی آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسلام پہ عمل کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ابا مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اسلام پہ عمل بھی کرتے ہیں. جی ہاں، کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہا ہم ہمیشہ حلال کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں. عزیزو، جب کلمے کا شعور نہیں ہوگا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، جب کلمے کا شعور نہیں ہوگا تو جیب میں حرام کی کمائی لیے ہوئے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈ رہا ہوگا، کیونکہ شعور نہیں ہے کلمے کا شعور نہیں ہے. کیا یہ غالب رہیں گے یہ غالب لائیں گے اسلام کو؟ ان کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہوگا دین کو؟ نہیں، ان کے ذریعے سے غلبہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آؤٹر سرکل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا جو باہر سے دیکھتا ہے وہ پہلے انہی کو دیکھتا ہے، اور جب وہ انہی کو دیکھتا ہے تو ان کے کردار کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ ہے. مگر اصل دیکھیے، بالکل مجھ سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں آپ کے کانوں میں رس گھولنے کے لیے آیا ہوں. میں تو دو چار تلخ باتیں کر کے جانے والا ہوں. بس اس کے اوپر غور کر لیں تھوڑا سا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ اس کے بعد ایک اس کے اندر والا سرکل ہے. یہ ہے، مجھے معاف فرمائیے گا میری تلخ کلامی کے لیے، رکھیے غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. یہ جو اس کے اندر والا سرکل ہے نا، سیکنڈ سرکل، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ، اب کیسے کہوں یہ جملہ، یہ دورے کے مسلمان ہیں. انہیں اسلام یاد آتا ہے، مگر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثال لے لیجئے کہ بھئی آج کون سا دن ہے، پوری بستی کے اندر مسلمان یہ سب چلے جا رہے ہیں بڑھے ہوئے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کلف کا کرتا پہنا ہوا ہے، نیا لباس ہے، سر پہ ٹوپی ہے، پیر میں نیا جوتا ہے، کاٹ رہا ہے، لنگڑا رہے ہیں، مگر بڑھے چلے جا رہے ہیں. کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ارے اس بستی میں اتنے مسلمان رہتے ہیں، یہ آج کیوں نکلے ہیں؟ کہ یہ سالانہ نمازی ہیں، یہ صرف عید کے دن نکلتے ہیں. انہیں بس عید کے دن اسلام یاد آتا ہے. یہ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے عید کے دن جا کے عیدگاہ میں نماز ادا کر لی، نیا لباس پہن لیا اور وہاں سے بچوں کے لیے کچھ خرید کے لے آئے تو اسلام کا حق ادا ہو گیا. اس کے بعد اور باہر کیوں جائیے، آپ اپنے حلقوں میں لے لیجیے. ارے ماشاءاللہ آپ بھی مومن ہیں، دیکھا نہیں آپ کو پہلے. کہنے لگے جی ہم صرف 7 محرم کو نکل پاتے ہیں. اچھا. کہا ہاں وہ ہمارے بھائی تو ہم سے بھی زیادہ مصروف ہیں، وہ تو بیچارے بس عاشورہ کے دن ہی نکل پاتے ہیں، اور بس صبح سے شام تک. یہ ہیں دورے کے مسلمان، انہیں اسلام یاد آتا ہے. یہ بس جمعے کے جو صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، اس میں کوئی حرف نہیں ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ درد عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج اسلام کن حالات سے گزر رہا ہے، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ غور کر سکیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم ہیں کون، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتا. ذمہ داری کیوں نہیں لینا چاہتا؟ اس لیے کہ انسان سننا بھی وہ چیز چاہتا ہے جو اسے اچھی لگے. کوئی ایسی بات سنا دیجئے کہ میری ذمہ داری بھی دوسرے کے اوپر آ جائے اور میں اطمینان سے سو جاؤں. آپ سو جائیے، سونے سے کوئی روک نہیں رہا، مگر مولا کہتے ہیں کہ سونا بھی اس وقت چاہیے. کہتے ہیں کہ
شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جائے۔ سونا بھی اسے زیب دیتا ہے کہ جسے یقین حاصل ہو جائے، ورنہ سونا نہیں۔ کہا صاحب آج عشرہ ختم ہو گیا، آخری مجلس تھی، اب اطمینان سے سوئیں گے۔ اگر عشرہ ختم کرنے کے بعد آپ سو گئے تو عشرے سے حاصل کیا ہوا؟ اس لیے کہ عشرہ سلانے کے لیے نہیں تھا، جگانے کے لیے تھا۔ تو عزیزو، یہ پریشانی اور یہ صورتحال ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور یہ قوم کا درد ہے جس پر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انر سرکل ہے، اس پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ انہوں نے دینداری کا لباس اس لیے پہنا ہے کہ دنیا کو حاصل کر سکیں۔ انہوں نے دین کا لباس اس لیے، دین کا لبادہ اس لیے پہنا ہے کہ حاصل کر سکیں دنیا کو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ایسے افراد میری امت کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ اور ایک جگہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خونخوار بھیڑیا بھیڑوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے کہ جتنا ایک نام نہاد دیندار یا بے عمل عالم امت کے لیے خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد وضاحت فرمائی، اس لیے کہ وہ بھیڑیا ان بکریوں اور بھیڑوں کی جان کا دشمن ہے، یہ میری امت کے ایمان کا دشمن ہے۔ تو عزیزو، بس اب غور یہ کرنا ہے کہ کہاں پر ہم چوک گئے اور کیا ہو گیا، پورا آپ دیکھتے چلے جائیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میرے پاس ہے نہیں اس لیے میں پھیلا نہیں رہا زیادہ باتوں کو، ورنہ آپ دیکھیں۔ اچھا، ایک طبقہ اور بھی ہے، کرسچن مانیٹر USA سے شائع ہوتا ہے، اس کے اندر یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مغربی ممالک میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا اس کے اندر کہ تیزی سے اسلام قبول کرنے والی یا تو وہ خواتین ہیں جو آپریس ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یا وہ افراد ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں۔ درمیانی طبقہ بہت کم نظر آ رہا ہے۔ یہ دانشور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ذرا یہاں پہ غور کیجئے گا۔ یہ دانشور اور پڑھے لکھے افراد یا تو یہ اسلام قبول کر رہے ہیں یا وہ اسلام قبول کر رہی ہیں خواتین۔ باقی طبقہ کیوں نہیں قبول کر پا رہا؟ وہ اس لیے قبول نہیں کر رہا، جو میں نے آپ کی بات خدمت میں عرض کی، کہ وہ اس آؤٹر سرکل کو دیکھ کر رک جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جب مسلمان کا چہرہ اتنا گھناؤنا ہے تو اسلام کیسا ہوگا۔ اور یہ دانشور جو ہے، یہ چونکہ ان سے نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ اپنی تحقیق کے ذریعے سے راستے تک پہنچ رہا ہے، لہذا یہ تیزی سے۔ تو میں یہ اکثر اس موقع پہ آ کے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ مسلمان کی عادت کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا نام اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد وعلہ۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی ہی شخصیت پر اسلام کو غالب لے آئیں۔ اگر ہماری شخصیت پر غالب آ گیا تو اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوگا کہ پھر آگے بڑھیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر تو اسے غالب لانا نہیں چاہتے، اور دنیا کو چاہتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائے، وہ سب صاحبان ایمان ہو جائیں، پوری دنیا میں عدل قائم ہو جائے۔ مگر جب بات ہوگی کہ کیا ہم بھی عدل کے پیمانے پر، تو انسان کہتا نہیں، میرے ساتھ ریلیکسیشن ہونا چاہیے، مجھے رعایت چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو کیوں رعایت چاہیے؟ کہ بھئی ہم مجلس کرنے والے ہیں، مولا ہمارے ہیں، جب مولا ہمارے ہیں تو ہمیں رعایت ملنی چاہیے۔ عزیزو، یہ وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے یہودیوں پر عذاب آ گیا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور یعقوب کی امت ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دے دیں، اب ہم بلند ہو گئے، ہم کوئی بھی گناہ کریں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم ان کے وارث ہیں، ہماری شفاعت کے لیے وہ موجود ہیں۔ دھوکہ ہے یہ فریب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر قدم اپنا گناہ کی طرف بڑھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چلو ہم کیوں رکھا گیا ہر چیز کو، بس دیکھیے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، عبادت کا ایک مقصد ہے،
ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. مجموعی طور پر عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. لیکن پھر ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. نماز کا ایک مقصد، روزے کا ایک مقصد. نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائیوں سے بچاتی ہے. تو اگر بے حیائیوں سے بچ رہا ہے انسان تو اس کا مطلب نماز کا مقصد حاصل ہو گیا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید اس کے ذریعے سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اچھا، لہجہ عجیب اپنایا قرآن نے. شاید تم متقی بن جاؤ. روزے رکھو، تم پر واجب کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے. شاید تم متقی بن جاؤ. یہ شاید کیوں کہہ دیا؟ قرآن تو ہر بات یقینی کہتا ہے. یہ کیوں کہا کہ شاید تم متقی بن جاؤ؟ اس لیے کہ قرآن جن سے خطاب کر رہا ہے وہ سلمان و ابوذر جیسے مسلمان نہیں ہیں. اگر صرف سلمان و ابوذر جیسے ہوتے تو قرآن کہتا کہ یقیناً یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا. مگر اسے معلوم ہے کہ میرے مخاطب وہ مسلمان بھی ہیں کہ جو بھوکا رہنے کو روزہ سمجھ بیٹھے ہیں. جنہیں روزے کا مقصد ہی نہیں معلوم تو مقصد حاصل کہاں سے ہوگا؟ تو ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. اسی طرح یہ ذکر سید الشہداء بہت بڑی عبادت ہے. اس کا بھی ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، اب میں دوسرے حلقوں کی بات نہیں کر رہا، اسلام پر جو کچھ گزر رہی ہے اس کو میں نے عرض کر دیا کہ ہم اپنی شخصیت کے اوپر غالب لے آئیں، لیکن ہم لانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ تیار اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں اتنا اسلام چاہیے کہ جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہو، جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہوں. بس اتنا اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. لیکن جہاں اسلام، دیکھیے میں نے عرض کیا مقصد ایک ہوتا ہے. اگر مقصد دنیا ہے، اگر مقصد منصب ہے، اگر مقصد شہرت ہے، اگر مقصد دنیاوی عزت ہے، اگر مقصد دولت ہے، اگر یہ سارے مقاصد سامنے ہیں تو یاد رکھیے پھر اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو اپنا کوئی مقصد بنا لیتا ہے، جب وہ مقصد کی طرف بڑھتا ہے تو جو چیز راستے میں آتی ہے اسے پامال کرتا ہوا گزر جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنا مقصد بنا لیا ہے. اگر مقصد دنیا کو بنا لیا تو دین راستے میں آئے گا ضرور. جب راستے میں آئے گا تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے اطمینان سے پامال کرتا ہوا گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کر دیا. تو پہلے مقصد کو واضح رکھے کہ مقصد کیا ہے. ایک مقصد اس عزاداری کا بھی ہے. اس کا مقصد کیوں امام نے یہ فرمایا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. ابھی مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں لیکن آپ سے کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ذرا اس پہ غور کیجئے کیوں کہا امام نے یہ ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. کیا مقصد تھا؟ کیا یاد کرانا چاہتے تھے؟ دیکھیے مجھ طالب علم کی سمجھ میں تو مقصد امام یہی آتا ہے کہ امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو گے تو تمہیں میری پیاس یاد آئے گی. جب میری پیاس یاد آئے گی تو یہ تصور ذہن میں آئے گا کہ جس کی ٹھوکر سے چشمہ ابل پڑتا تھا، جس کے اشارے سے فرات بہتی ہوئی خیموں میں آ جاتی، جو اگر چاہتا تو آسمان پہ بادل چھا جاتے، وہ پیاسا کیوں تھا. جیسے ہی سوچے گا کہ وہ پیاسا کیوں تھا تو اسے پتہ چلے گا کہ دین کتنا قیمتی ہے جس کے لیے میرے آقا نے پیاس برداشت کر لی. جب دین کی قیمت پتہ چلے گی تو پھر ہر چیز کا سودا کر لے گا، دین کا سودا کبھی نہیں کرے گا. مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ پیاس کو یاد کرو تو یاد آئے کہ اسی کے اس پیاسے کا ذکر ہے. اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ جس نے دین کے لیے اپنا اکبر دے دیا، جس نے دین کے لیے اپنا خانوادہ دے دیا، جس نے دین کے لیے بہن کے سر کی چادر دے دی، تو سمجھ میں آئے گا کہ دین قیمتی کتنا ہے. ہم دین کو قیمتی سمجھ کہاں رہے ہیں؟ سب چیزوں کے بعد اگر آخر میں دین پر بھی عمل ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر نہیں ہے ایسا تو دنیا تو چلی رہی ہے، ہم بھی اسی رفتار پر آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں امام نے کہا کہ جب بھی کوئی غریب الوطن، جب کوئی غربت میں مر جائے تو مجھے یاد کر لینا. اس لیے کہ جب کوئی غربت میں مرے گا تو فوراً سوچو گے امام کو یاد کر کے کہ وہ تو راکب دوش رسول تھے، ان کے لیے تو سجدے کو طول دیا گیا تھا.
انہیں اپنا وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ اور پھر فوراً یاد آ جائے کہ دین اتنا قیمتی تھا کہ جس کے لیے وہ وطن چھوڑ کے بے آب و گیا صحرا میں آ گئے تھے۔ مصلی پہ سجدگاہ رکھی ہوئی ہے، تربت حسین ہے، اور بھی اس کے مقاصد اور فلسفہ ہوگا، میں اس پر گفتگو اس وقت نہیں کر رہا، لیکن کیوں یہ سامنے رکھی ہوئی ہے؟ کیوں معصومین نے کہا کہ مستحب ہے کہ اسے رکھو، تربت حسین کو رکھو، تاکہ جب بھی تکبیر کہہ کے نگاہ جائے تو یاد آئے کہ یہ وہ خاک ہے جس کے اندر خون حسین شامل ہے، اور پھر فوراً خیال آ جائے کہ یہ تکبیر باقی ہے اس خون کی وجہ سے، یہ یاد آ جائے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ رسمی طور پر یہ چیزیں رکھ دی گئی، نہیں، ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہر لمحے ائمہ ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارا دین بہت قیمتی ہے، قیمتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، پھر نوجوانوں کے لیے وہ بات دہراتا ہوں، اس لیے کہ نوجوانوں کا ایسا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے۔ میں آپ کے لیے دو باتیں اور دہراتا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے گفتگو کچھ بے ترتیب اور بکھری ہوئی سی ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میرے پاس وقت کی بھی بہت کمی ہو رہی تھی اس وقت، تو میں صحیح سے ذہن بھی نہیں بنا پایا، لہٰذا بس جو باتیں آتی جا رہی ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ 21 سینچری میں اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہم اس تقاضے کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم یہ غور کریں اس کے اوپر، اور اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا تجزیہ کرتے رہیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تاریخ سنیں، فضائل سنیں، کل گفتگو ہوئی ہوگی، میں تو نہیں حاضر تھا، مگر مولانا مقداد آبدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ نے ان کی بہترین گفتگو کو سماعت فرمایا ہوگا۔ آپ فضائل سنیں، آپ تاریخ سنیں، سب کچھ سنیں، لیکن اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی سنو تو پھر اس کے بعد یہ خیال رکھو کہ اپنے آپ کو ان حالات میں لے جا کر خود سے سوال کرو کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو کس خیمے میں ہوتا، میرا موجودہ کردار مجھے کہاں لے جاتا۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ آسانی سے دولت ہمیں نہیں مل گئی، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو اندر والا سرکل ہے جس کے لیے عرض کر رہا تھا، یہ کہ تقدس معاب لوگوں کا سرکل جو کھڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے خطرناک ہے کہ دین کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں تاریخ میں بہت ہیں، ابو موسیٰ اشعری، اس کی تاریخیں بہت ہیں، قاضی شریح، حضرت مسلم پورے قبیلہ مذہب کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، چند لمحوں کے اندر ابن زیاد کا سر قلم کر سکتے ہیں، چند لمحے، صرف چند لمحے چاہیے۔ ابن زیاد کا خود تاریخ کے اندر یہ قول موجود ہے کہ جتنا میں اس رات خوف زدہ ہوا کہ جب مسلم قبیلہ مذہب کے جوانوں کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے دارالعمارہ کا، اتنا میں نے موت کو اپنے بہت قریب دیکھا۔ صرف 50 افراد اس کے ساتھ ہیں اور 17,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے۔ کتنے؟ 17,000 باہر موجود ہیں، 50 غلاموں کے ساتھ کانپ رہا ہے، مگر ایسے موقع کے اوپر یہ تقدس میں آپ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے قاضی شریح سے، آج صرف میری جان بچا لے، منہ مانگی قیمت تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی شریح کا پورے معاشرے کے اوپر ایک عالم کی حیثیت سے، ایک متقی کی حیثیت سے لوگوں کے اوپر، لہٰذا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، مطمئن رہو کہ تم جن ہانی ابن عروہ کو چھڑانے کے لیے آئے ہو وہ بالکل محفوظ ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اس شخص کی وجہ سے مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد سازشوں کا جال بچھا ہوا ہے، ایک مرتبہ جا کے فوجوں میں کہنا شروع کیا جاتا ہے، کیوں، کس کے لیے جان دینے آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں شام سے بہت بڑا لشکر روانہ ہو چکا ہے، چند لمحوں میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ اور پھر ماں بیٹے کا ہاتھ پکڑتی ہے، تو ہی رہ گیا ہے مسلم کا ساتھ دینے کے لیے، بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے، تجھے ہی اپنی جان دینی ہے، اور مسلم تنہا رہ جاتے ہیں ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کی وجہ سے۔ ابن زیاد کا دربار سجا ہوا ہے، حکم کر دیا ہے پورے بستی کے اندر کہ قتل حسین کے لیے فوجیں روانہ ہونی ہیں، جوانوں کو چاہیے کہ اپنا نام لکھائیں۔
مگر نام لوگ نہیں لکھا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی اپنی آستینوں کو خون حسین میں غلطہ نہیں کرنا چاہتا، سب اس بات سے دامن بچا رہے ہیں ہمیں نہ جانا پڑے۔ ایک مرتبہ قاضی شریح کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے نوجوان ڈر رہے ہیں اس بات سے، اس لیے کہ وہ حسین کی بڑی عظمت سمجھتے ہیں، بس اس وقت تیری ضرورت ہے، اگر تو یہ فتویٰ دے دے کہ حسین واجب القتل ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ سامنے رکھی ہوئی دعوات کو اپنے سر پہ مارتا ہے، پروں کو نوچتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، کہتا ہے ابن زیاد دیوانہ ہو گیا، میں اور قتل حسین کا فتویٰ؟ روتا ہوا، خون بہہ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، روتا ہوا دربار سے چلا گیا۔ ایک مرتبہ پہلو میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا، اسے چلے جانا نے دیا؟ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا تو جن لوگوں نے نام لکھا لیا ہے وہ بھی نام کٹا لیں گے اپنے، اور فوجیں اور کم ہو جائیں گی۔ تو ابن زیاد نے شاطرانہ انداز میں مسکرا کے کہا کہ تو اسے نہیں جانتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ فتویٰ دے گا تو ضرور، اس کا ایمان بکے گا، مگر قیمت زیادہ مانگ رہا ہے، قیمت زیادہ مانگ رہا ہے۔ اور پھر وہی قاضی شرح ہے کہ اگلے دن آتا ہے تو کہتا ہے میں نے رات بھر غور کر لیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی نعوذ باللہ حسین واجب القتل ہے۔ یہ ہے تقدس۔ اس کے بعد یہ اندر والا سائیکل ہے جو دین کے نام پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، ایسے دین نہیں پھیلتا۔ دین غالب آتا ہے مگر قربانیوں سے غالب آتا ہے۔ قربانی وہی دے سکتا ہے جو دین کو قیمتی سمجھتا ہو، قیمتی وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی نظر میں مقصد عزاداری ہو، جسے یہ پتا ہو کہ یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے محمد کے نواسے نے اپنا بڑا گھر لوٹا دیا۔ آج کہاں ہیں ہم؟ کیا لیا ہے ہم نے کربلا سے؟ کیا لیا ہے ہم نے کربلا سے؟ بچے بزرگوں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پریشان ہیں کہ اولادیں، ایک بوڑھے باپ کو میں نے دیکھا جو رو رو کر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے یہ کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں اسے کیا جواب دوں، کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے؟ یہ بیٹا کبھی یہ نہ کہتا، یہ باہر والا نہیں ہے کوئی، یہ مجلس میں بیٹھنے والا ہے، یہ کبھی یہ نہ کہتا اگر اس نے حضرت علی اکبر کے مصائب کو دل کے کانوں سے سنا ہوتا۔ علی اکبر کے مصائب سننے والا والد کا نافرمان ہو جائے؟ وبا پھیلی ہوئی ہے، طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، احترام ختم ہو رہا ہے، جوان دین کے دائرے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، بچوں کو والدین بتا نہیں پا رہے کہ واقعی طور پر دین کا ہم پر حق کیا ہے، اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، وہ صفات گم ہو رہی ہیں، اور ہم بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا دین میرے پاس موجود ہے۔ آپ جس سے سوال کریں وہ کہے گا کہ الحمدللہ سارا دین میرے پاس موجود ہے۔ تو عزیز و بس لمحہ فکریہ میں نے گفتگو کو ختم کیا۔ میں نے عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت طویل گفتگو بھی نہیں ہوگی، اور ایک مرحلے تک گفتگو آ بھی گئی، بس 5 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں، اور مجھے احساس ہے اس بات کا، بہت اچھی طرح احساس ہے کہ ایسی گفتگو کس فضا میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر ایک درود آپ پڑھ دیں تو میں آپ یہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ اگر میں اس بات کی پرواہ کروں کہ یہ میرے گھر کے عشرے کی آخری مجلس ہے، اسے کامیاب ہونا چاہیے، تو وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں جس کی آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں آپ نے سیکھا کیا ہے۔ اگر گھر پہنچنے کے بعد اس پر تو گفتگو ہو کہ مجمع کتنا تھا، خطیب کون تھا، تبرک کیا تقسیم ہوا، جوش و ولولہ کیسا تھا، اور اس پر گفتگو نہ ہو کہ مقصد حسین کتنا بیان ہوا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، آج کی حد تک سب سے بڑی چیز جو ہم نے چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں، معاشرے نے چھوڑ دی ہے،
وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں اس پر اپنی گفتگو کو، آج دین اثر نہیں کر رہا، آج کردار سازی نہیں کر پا رہے آج ہم غور و فکر نہیں کر پا رہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے پیغمبر بڑے مظلوم نظر آتے ہیں۔ کتنا مظلوم پیغمبر ہے، کتنا مظلوم نبی۔ بزرگ اس لیے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کسی کو ٹوکنا اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ امر بالمعروف تو پھر بھی کسی حد تک ہو رہا ہے، لیکن نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکا جائے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس میں عزت کا خطرہ ہے۔ میں نے اتنے دنوں میں اپنی ایک امیج بنائی ہے، میری امیج کیا ہوگی اگر ایک نوجوان مجھے ٹوک دے اور مجھے پلٹ کے جواب دے دے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ٹوک دیا، اس کے بعد نہیں سوچ جاؤ گڑھے میں، بلکہ اب تو اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اور 2 لاتیں مار دو۔ اگر یہ جملہ کسی حسینی کی زبان پہ ہے کہ اور 2 لاتیں مار دو، تو اس نے مقصد حسین کو سمجھا کہاں؟ اس لیے کہ حسین کیوں نکلے تھے اپنا بھرا گھر لے کر؟ خطرہ کس کو تھا؟ حسین کو خطرہ تھا، اولاد حسین کو خطرہ تھا، نسل حسین کو خطرہ تھا۔ حسین بھی بیٹھ جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر گر رہی ہے گڑھے کے اندر یہ قوم تو گر جانا چاہیے اور میری طرف سے گر جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر نہیں حسین نکلے۔ یہاں خطرہ نہیں ہے گھر کو، یہاں تو یطہرکم تطہیرا کا پہرا لگا ہوا ہے۔ یزیدی طغیانی وہ یہاں نہیں آ سکتی، اس کے فسق و فجور کا اثر یہاں نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں حسین نکلے؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے سب گڑھے میں گر رہے ہیں، جو حسینی ہے وہ آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ گرنے والے کو سہارا دے کے بچا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ گرنے والے کو سہارا دے کے روک لے اسے گرنے سے، نہیں یہ راستہ غلط ہے، نہ جاؤ اس طرف۔ کیوں جان دی حسین نے؟ حسین نے جان دی میرے لیے، آپ کے لیے، 21ویں صدی کے ان جوانوں کے لیے جو بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، دین پہ عمل ہو نہیں پاتا۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر ہم عمل کر نہیں پاتے۔ میں نے بس عرض کر دیا کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچے کو ٹوک کے دیکھیے، بیٹا یہاں نہ کھیلو، کسی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کھڑکی ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد دیکھیے اپنی عزت وہاں سے بچا کے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا بزرگوں نے بھی سوچا ضرورت کیا ہے، بچے کو ٹوکا تو آستین چڑھا کے والد آ گئے، آپ ہوتے کون ہیں میرے بچے کو ٹوکنے والے؟ ارے آپ کو تو ان کی دعوت کرنی چاہیے، انہیں گھر بلا کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے کہ میرے نسل کی تربیت میں آپ میرے مددگار بن رہے ہیں۔ مگر میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ کیوں صرف یہ بات آ جاتی ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیوں کچھ بولیں؟ ہم نے معاشرے میں اسٹیٹس حاصل کیا ہے، ہمارا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، ہماری ایک عزت ہے۔ میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں اسی گلی کے اندر، جب بات ہوتی ہے تو بہت سے افراد کہنے لگے پہلے تو ٹوک دیا کرتے تھے جب باتیں ایسی ہوتی تھیں، اب اپنی عزت خطرے میں کون ڈالے؟ بس میں نے آخری بات آج کی پیغمبر کی مظلومیت بیان کر رہا ہوں اور میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر کو لوگ کن القاب سے پکارتے تھے؟ کن القاب سے پکارتے تھے؟ 40 سال کی خاموش زندگی نے پیغمبر کو کس مقام پر پہنچایا؟ جھوٹوں نے صادق کہا، امین کہا، بے انصاف معاشرے نے اپنے فیصلوں کو کرانے کے لیے ان کو حکم بنایا کہ آپ فیصلوں کو کریں۔ یہ امیج کتنے دن میں بنائی پیغمبر نے؟ 40 سال میں۔ ایک جملہ کہیں گے تو ساری امیج ختم ہو جائے گی، بس ایک جملہ کہنا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اب کیا کریں پیغمبر؟ اپنی امیج کا خیال کریں یا اللہ کے پیغام کا خیال کریں؟ اگر 21ویں صدی میں ہم سچے امتی ہیں
تو دین کی راہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہار پولیٹیکل لیڈرز کے پہنائے جاتے ہیں، اور ان کے ہار اس لیے پہنائے جاتے ہیں کہ وہ عوام کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. وہ خوش اس لیے کرتے ہیں کہ انہی عوام کو انہیں 5 سال بے وقوف بنانا ہے. جو ریفارمر ہوتا ہے، جو اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے قوم ہار نہیں پہناتی، اسے دھکے دیے جاتے ہیں، اسے گالیاں دی جاتی ہیں، اس کی قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے. قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے. دین کی راہ میں یہ امید نہ رکھیں کہ اگر دین کی راہ میں کوئی کام کر رہے ہیں بس ایک جذبہ رہے کہ معبود دنیا والے لاکھ توہین کرتے رہیں مگر میں تیرے لیے نکلا ہوں، اگر تو عزت دے دے تو یہ ساری توہین برداشت. عزیزو، میرے بچوں، جوانوں، بس بات ختم ہو گئی. یہ نہ دیکھیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہاں، ہمیں بھی ان کے قدم سے قدم ملانا ہے ترقی کے میدان میں. مسلمان پیچھے نہ رہ جائے، ایجوکیشنل بیکورڈنس نہ ہو، دوسرے معاملات میں پچھڑ نہ جائے. مگر ایک بات ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، آخر میں پھر کہوں گا کہ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ جب ان سے مقابلہ کر رہے ہوں تو یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. وہ سب دعائے فاطمہ نہیں ہیں، ہم دعائے فاطمہ زہرا. جب اپنا عرفان حاصل ہو جائے، آسان نہیں ہے. آج ہم حسین کو یاد کر رہے ہیں، کب یاد کر رہے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یقیناً زحمت تو ہے، اور یہ زحمت آپ اٹھا رہے ہیں. اسی زحمت کا اجر انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا، اور معصومہ کونین کی بارگاہ سے بہترین اجر ملے گا. لیکن کتنی دیر کی یہ زحمت ہے؟ کسی کو پیاس بھی لگی ہوگی، کوئی بھوکا بھی فرش اعضاء پہ آ گیا ہوگا. جو پیاسا ہوگا کتنی دیر پیاسا رہے گا؟ کچھ دیر کے بعد گھر جائے گا، پانی پی لے گا، سیراب ہو جائے گا. جو بھوکا ہوگا یقیناً بھوکے پیٹ بیٹھ کے ذکر حسین سنا ہے، اجر بہترین ملے گا، مگر گھر جا کے اپنی بھوک کو مٹا لے گا. جسے نیند آ رہی ہوگی اپنی نیند کی قربانی دے کے یہاں بیٹھا ہے، کچھ دیر کے بعد گھر جائے گا، بستر پہ آرام کر لے گا. آپ کب حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے کچھ دیر کے بعد پانی مل جائے گا، کچھ دیر کے بعد کھانا مل جائے گا، کچھ دیر کے بعد بستر مل جائے گا. لیکن جانتے ہیں حسین نے آپ کو کب یاد کیا؟ ہم کب حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ جب شکم سیر ہیں. ہم کب حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ جب اطمینان کے ساتھ ہیں. حسین نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب 71 لاشیں اٹھا چکے، جب جوان کے سینے سے برچھی نکال چکے، جب بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں سمیٹ کے لا چکے، جب بھانجوں کے لاشیں اٹھا چکے، جب سر سے پیر تک حسین کتنے زخمی تھے. حسین میں نہیں عرض کر سکتا بھائی، اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی نے معصوم سے سوال کیا امام زین العابدین سے کہ آپ کے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے، تو امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. امام نے اس انگوٹھی کا عقیق دکھا کے کہا اسے دیکھتا ہے، میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی نہیں تھی جہاں کوئی زخم نہ ہو، ایک ایک زخم پہ کئی کئی زخم تھے. کب حسین نے 2 جگہ مجھے ایسی یاد آتی ہیں کہ جہاں حسین نے آپ کو بہت یاد کیا. مگر میں نے عرض کیا کب یاد کیا؟ اتنے مصائب اٹھانے کے بعد. ارے نہیں، میں کیسے عرض کروں، سب کو تو دور سے شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ حسین نے بہت قریب سے زخمی ہوتے ہوئے 6 مہینے کے بچے کو دیکھا. تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا. اس کے بعد حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، زینب کو وصیتیں کر رہے ہیں. وصیتوں میں ایک وصیت میں نے دیکھی، تڑپ گیا میں دیکھ کر. کہا اے بہن، کوئی ایسا لباس پہن لینا جو اسیری کے لیے مناسب ہو، اس لیے کہ میرے سر و تن میں جدائی ہوگی تو تمہارے بازوؤں میں رسیاں بن جائیں گی. بہن اسیری کے لیے. جب یہ سب وصیتیں کر چکے تب آئے، اور امام کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا. میں غشی میں تھا، پھوپھی اماں نے شانہ ہلایا تو سید سجاد نے آنکھیں کھولی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے جس کے جسم پہ اتنے تیر ہیں جتنے ساہی کے جسم پہ کانٹے ہوتے ہیں. تو میں پہچان نہیں سکا. کیسے پہچانتے؟ جب صبح دیکھا تھا تو بال سیاہ تھے، سارے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ کہ بیٹا نہیں پہچانا، یہ تمہارے بابا ہیں. کہ بابا آپ کا یہ کیا حال ہو گیا؟
اور اس کے بعد پوچھنا شروع کیا. آپ نے سنا ہے نا, روایتیں برابر سنتے ہیں, بابا اونو محمد کا بیٹا مارے گئے, کا بابا قاسم کا بیٹا لاشا پامال ہو گیا, کا بابا چچا عباس کا شانے کٹا کے دریا پہ سو گئے, کا بابا بھیا علی اکبر. عزیزو جس کو بھی پوچھا سید سجاد نے, حسین نے بتایا شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. لیکن جب علی اکبر کی باری آئی تو حسین نے نہیں کہا کہ سینے میں برچھی لگ گئی, بھائی ایک جملہ کہا, بیٹا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں. کیا مطلب تھا؟ مولا کیوں نہیں بتا رہے؟ ارے حسین جانتے ہیں کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے. ابھی بھائی کو دریا پہ چھوڑ کے آئے, کیسے بتا دیں؟ بس ایک مرتبہ کوہنیوں پر زور دے کے سجاد اٹھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھوپھی اماں کو اشارہ کیا. زینب قریب آئیں, کہ پھوپھی اماں ذرا میری تلوار اٹھائیے, ذرا میری تلوار اٹھا دیجیے. کہ بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لوں گا, دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا کے بابا کی نصرت کروں گا. حسین نے پیشانی کا بوسہ لیا, سجاد ابھی تمہیں بڑے کام کرنے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ کو یاد کیا, کیا کہا؟ اے میرے لال, جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کہنا, اور کہنا تقاضا محبت یہ ہے, جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر. سلام خاک نشینوں کے سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پا جو زحمت کش سلاسل ہے, مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر, کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی, نثار کر دیے, بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا
علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پر بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے کہاں ہو شام میں غریبا کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ شریک حق
پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں والسلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پا رسول و بطول کے پیارو سلام مہر رسالت کے گرد سیارو بجے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بجے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام